احمدی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں قادیانی مسیحا کی، یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی، کہ وہ کیسے مسیحا تھے۔ جب کسی سبجیکٹ کو وہ ٹچ کرتے ہیں تو ان کی سلطان الکلمی، ان کی شعرینی اور جس طرح کے وہ حل ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کیا اس میں کوئی ایسی نسبت ہوتی ہے جو انسان صدق دل سے اس کو گوارا کر سکے، یا تحریر کے اندر وہ انٹلیکچوئل پن ہوتا ہے، وہ شائستگی ہوتی ہے کہ انسان کی سماعتوں پہ وہ گراں نہ گزرے۔ میں اس کی ایک اور، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو میں اس کی ایک اور مثال کہ مرزا صاحب پروسیکیوشن جو ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کنڈیم کرتے، مرزا صاحب جو ہیں وہ پروسیکیوشن کے حق میں ہیں۔ آپ حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ مرزا صاحب کی کتاب جس کا نام آریہ دھرم ہے، اس کے اندر انہوں نے جہاں پہ ہندوؤں کے بعض ایشوز کو ٹچ کیا ہے، جیسے نیوگ ہے کہ اگر کسی شادی شدہ جوڑے کے گھر بچہ پیدا نہ ہوتا ہو تو وہ ان کے اندر ایک ایسی بری رسم تھی کہ عورت کسی دوسرے مرد سے اب وہ بچہ حاصل کرتی تھی۔ بظاہر مرزا صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن مرزا صاحب نے ایک انتہائی زیادتی کی ہے کہ مرزا صاحب اس میں عورت کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ خود اپنے مزہ لینے کی خاطر وہ خود چاہتی ہے کہ دوسرے مرد کے پاس جا کے اپنا منہ کالا کرائے، تو وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ ابھی جس چیز پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 اور کتاب ہے آریہ دھرم۔ اس کے صفحہ نمبر 72 پہ ایک ہے قانون دکھائی، قانون دکھائی، یہ اس کا عنوان ہے۔ اس کو آپ اگر خود پڑھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا، اس چیز کو آپ پڑھیں، اس مضمون کو۔ میں اس میں سے صرف آپ کو ایک کہ مرزا صاحب پروسیکیوشن کے بارے میں اپنی کیا رائے دے رہے ہیں، مرزا صاحب کے اپنے الفاظ کیا ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں، باقی پھر فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس وقت جبکہ قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اگر اب پھر قانون مذکور جاری کیا جاوے تو گورنمنٹ اور خصوصاً کمانڈر ان چیف افواج ہند کو بھی یہ ضرور انتظام کرنا چاہیے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کے یورپین عورتیں ملازم رکھی جائیں، کیونکہ قانون دکھائی کے متعلق ہندوستانی اور انگریز مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعے سے اس فحش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہے اور بعض اوقات نہایت کمینہ فریبوں سے اچھے گھروں کی یتیم لڑکیوں کو اس پیشہ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس سے ہندوستان کے بہت سے باشندگان نے قانون دکھائی کی منسوخی میں معمول سے بڑھ کر انٹرسٹ لیا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ بینگ اے مسیحا کہ یہ اس چیز کو کنڈیم کرتے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگریز گورے سپاہیوں کو عورتیں کیوں دی جائیں۔ یہ چیز جو ہے یہ اچھی نہیں ہے مذہب کے اندر، نہ اسلام میں، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیت میں، کہ پروسیکیوشن یا زنا جو ہے یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ مرزا صاحب اس کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان گورے سپاہیوں کے لیے ہندوستان کی
ہندوستانی عورتیں ان کو فراہم نہ کریں بلکہ گوری عورتیں فراہم کریں. یہ نبی صاحب ہیں. آپ اندازہ کیجئے، آپ جن کو نبی مانتے ہیں، جن کو مسیحا مانتے ہیں، وہ اس قسم کے اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، مسیحا جو ہے کسی کے درد کی دوا اس طرح سے کر رہے ہیں، کسی کی بیماری کا علاج اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ان کو منع رکھو، ان کو باز کرو، ان کو کہو کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے، کہ یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. کہتے نہیں، ان کو یہ کہو کہ آپ ہندوستانی عورتوں کے ساتھ ہم بستری نہ کریں، ہندوستانی عورتوں کے ساتھ پروسٹیٹیوشن نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ گوری عورتوں ان کے فراہم کریں آپ. کیوں؟ کہ اس میں دیگر نقصان ہیں، ہندوستانی عورتوں کی وجہ سے اور مسائل یا لوگ پسند نہیں کرتے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک نبی صاحب جو ہے وہ بہترین حل دے رہے ہیں، آپ کے نبی جو ہے بہترین حل دے رہے ہیں گورے سپاہیوں کے لیے کہ آپ ہندوستانی عورتوں کے ساتھ نہ ایسا کریں، آپ گوری عورتوں کے ساتھ کریں. آپ اس کو خود پڑھیے احمدی دوستو، آپ اس کو خود پڑھیے. آریہ دھرم روحانی خزائن کی والیوم جو ہے 10 ہے، اس کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر قانون دکھائی کے ٹائٹل سے یہ چیز ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نبی جو ہیں، آپ کے مسیح موعود جو ہیں، آپ کے امام مہدی جو ہیں، یہ مسائل کا حل کس طرح سے کیا کرتے تھے. بجائے اس کے کہ برائی کو روکنے کو، بدی کو روکنے کے، آپ اس کی مناسب متبادل تجویز دیا کرتے تھے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے کر لیں، بجائے اس کے کہ اس چیز کو وہ کنڈیم کریں. نیوک کا بات بھی ہے، وہ میں بعد میں کروں گا. آخر میں ان آپ کو یہ میں الفاظ دے رہا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا، گیس کیجئے گا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں. میں ایک تحریر آپ کو دینے لگا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ یہ تحریر کس کی ہے. کہتے ہیں بعض لوگ تو اسی مردود دنیا کے طلبگار مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں. یہ میں ایک کوٹ کر رہا ہوں تحریر کسی کی، آپ گیس کیجئے گا کس کی ہو سکتی ہے. بعض لوگ تو اسی مردود دنیا کے طلبگار مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں. جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے. یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے. یہاں پہ لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ جو اس دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر دین کی چادر، یعنی اپنے اوپر ایک ایسا لیبل، اپنی باتوں کے اندر ایک ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جیسے وہ دین کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو کھول کے دیکھیں، جب ان کو اصلیت ان کی دیکھیں تو اس میں وہی نجاست اور وہی بدبو ہوتی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. سوچئے، آپ غور کیجئے گا، اندازہ لگائیے گا کہ یہ کس کی ہے. لیکن بات ہم آپ کے مسیحا کی، قادیانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کر رہے تھے، آپ کے نبی کی کر رہے تھے. یہ بات جاری رہے گی. میرا اس سے اگلا جو ہوگا میں کوشش کروں گا کہ نیوک پہ بات کروں اور یہ بتاؤں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ہندو عورتوں کے بارے میں ان کو کس طرح مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ خود چاہتی ہیں کہ دوسرے مرد کے ساتھ منہ کالا کرایا جائے، جبکہ نیوک کی رسم جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کو ان کے مرد زبردستی دوسرے مردوں کے پاس بھیجتے ہیں. لیکن مرزا صاحب عورتوں کو الزام دیتے ہیں. یہ ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.